حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموع. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاء غنيمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، الحمدللہ عید الفطر کا دن خیر و عافیت سے گزر گیا ہے. اور شوال کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. شوال کا مہینہ بڑا مکرم ہے، عزت والا، شرافت والا ہے. اور تھوڑی دیر میں ہی انشاءاللہ العزیز میں چند چیزیں اس حوالے سے بیان کروں گا کہ یہ مکرم کیوں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شوال کے مہینے میں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی شرافت اور عظمت ہر آدمی کو معلوم ہے اور وہ سنتا رہا ہے مختلف منبر و محراب سے. سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ شوال کے معنی کیا ہیں. شوال کے معنی ہیں، کئی معنی ہیں شوال کے. شوال کے ایک معنی ہے اوپر اٹھنے کے، بلند ہونے کے. جب انسان رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی بدولت، تقوی حاصل کرنے کی بدولت جو ہے وہ اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر جب شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی عید الفطر کی رات، وہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شرافت والی رات ہے. تو اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کا نام شوال پڑ گیا، یعنی اسے شوال کہا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے معنی خفت اور ہلکا پن کے ہیں، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں انسان شہوات سے رکا رہتا ہے،
اور اس کے سینے میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے اور نفس کا بوجھ اس پر ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں خفت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شوال کہا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو آدمی شوال کے مہینے میں نکاح کرتا ہے اس کا نکاح ناکام ہو جایا کرتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں رہتی، لہذا اسے شوال کے نام سے جانا گیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں جو ٹائم کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں حضرت اماں عائشہ سے شادی کر کے بتا دیا کہ شوال کے مہینے میں جو تم سوچتے ہو اس طرح ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، شوال کے ساتھ مکرم کا لفظ لگایا جاتا ہے، شوال المکرم، اکرام والا مہینہ۔ شوال ایسا مہینہ ہے جو شرافت والا، عزت والا، اکرام والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت رمضان المبارک کے ساتھ ہے، یہ رمضان کا پڑوسی ہے، لہذا اسے شوال المکرم کہا گیا۔ مزید سنیے، شوال بڑی فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی دینے کے لیے عید الفطر کا دن رکھا ہے، اور مسلمان رمضان میں روزے رکھ کر، شہوات سے رک کر، کھانے پینے سے رک کر، اب شوال کے مہینے میں ان کا افطار شروع ہو جاتا ہے۔ افطار کا دن، خوشی کا دن۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا۔ ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے 6 روزوں کو مقرر فرمایا، نفلی 6 روزوں کو مقرر فرمایا اور اس کی بڑی فضیلت فرمائی۔ اور علماء کے یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینوں کے روزوں کی اور شوال کے روزوں کی آپس میں تعلق فرض اور سنت جیسا ہے۔ جس طرح ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، اس کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ ہم نے رمضان کے فرض روزے رکھے، اس کے بعد ہم نفلی روزے رکھ رہے ہیں۔ فرض اور سنت کی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، پھر اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کی عظمت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پڑوسی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کی نسبت، کسی بھی چیز کی نسبت کسی بڑی چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ شام کے اندر ایک مٹی تھی، اس کو گلاب میں مکس کر کے غسل کرنے کے بعد سر پہ لگاتے تھے اور بڑی دیر تک اس کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ جو شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا اور کہنے لگا فَقُلْتُ لَهُ أَمِسْكٌ أَوْ عَمْبَرٌ لَقَدْ صَيَّرْتَنِي بِالْحُبِّ مُغْرَمْ أَجَابَ الطِّينُ إِنِّي كُنْتُ تُرْبًا صَحِبْتُ الْوَرْدَ صَيَّرَنِي مُكْرَمْ أَلَّفْتُ وَكَابِرًا وَازْدَدْتُ عِلْمًا كَذَا مَنْ عَاشَرَ الْعُلَمَاءَ يُكْرَمْ۔ شاعر کہتا ہے میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو کیا ہے؟
امسکن او عنبر لقد صیرتنی بالحب مغرم، تو کیا چیز ہے تجھ سے عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی مٹی، میں تو ایک مٹی ہوں، پاؤں میں روندنے کے قابل ہوں، اور پاؤں میں روندنے کے قابل تھی، لیکن غلاب کے ساتھ جب میرا ساتھ ہوا، اس کے ساتھ جب میں مل گئی، اس کے پڑوسی بن گئی، تو غلاب نے مجھے معطر کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے الفت وکابرا وازددت علما، میں نے علماء کی عزت کی تو میرا علم زیادہ ہوا۔ اسی طرح جو علماء کی عزت کرتا ہے وہ دنیا کے اندر مشرف اور باعزت ہو جایا کرتا ہے۔ تو لوگوں معلوم یہ ہوا جب کسی چیز کی نسبت کسی بڑی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹی چیز کو اللہ رفعت اور شان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شوال پڑوسی ہے رمضان کا، اور رمضان شرافت والا، عزت والا، رفعت والا، مقام والا، شان والا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شوال کو بھی مکرم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس مہینے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر میں کہہ رہا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے اشارہ کرتا جاؤں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو ایک خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ جس گھر میں وفات ہو اس گھر میں دوبارہ جاتے ہیں اور جا کے تعزیت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تعزیت ایک دفعہ کرنا سنت ہے، وہ بھی 3 دن کے اندر، بعض اس کے بعد ختم۔ یہ رواج غلط ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی سفر میں تھا یا وہ 3 دن کے اندر تعزیت کے لیے نہیں جا سکا تو وہ 3 دن کے بعد جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو رواج شروع ہوا کہ شوال کے جب پہری شروع ہوتی ہے یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو لوگ ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ ان کو تعزیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، مبارکباد جو ہے وہ مبارک دیتے ہیں عید الفطر کی، عید کی، تو وہ برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمیں عید کی مبارک دے رہے ہیں اور ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہماری باجی، ہماری بھتیجی، ہمارا رشتہ دار دنیا سے جا چکا ہے، وہ برا سمجھتے ہیں۔ یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، کان کھول کے سن لیجئے اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے۔ اللہ رب العزت نے عید کا دن تحفۃً آپ کو دیا ہے۔ اے میرے مومنوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے میرے احکامات پورے کیے ہیں، تم پر مصائب آئے ہیں، تمہارا لخت جگر، تمہاری بیٹی، تمہارا کلیجہ تم سے جدا ہوا ہے، وہ قبر کی پاتال میں اتر گیا، لیکن میں خدا تمہیں عید کی خوشیاں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہاری غمیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تو اس لیے عید کا دن دے رہے ہیں، اور یہ ناشکری کرتا ہوا یہ لوگوں سے گلہ کرتا پھرتا ہے کہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ تمہیں عید مبارک ہو۔ یہ تو اللہ سے ناراضگی کا سبب ہے، یہ تو اللہ کے اس تحفے کو نہ قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ایک چیز جو میں نے مختصراً بیان کر دی۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے 6 نفلی روزے مقرر فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، ان کی گنتی مکمل کرے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہر عمل کا ثواب 10 گنا، ہر عمل کا ثواب 10 گنا، اور رمضان المبارک کے مہینے 30، شوال کے مہینے کے روزے 6، کتنے ہوئے؟ 36۔ 36 کو ضرب دے دیجئے 10 کے ساتھ، وہ بنتے ہیں 360۔ قمری حساب سے عموماً 354 دن بنتے ہیں۔ جو آدمی 36 روزے رکھے گا اللہ اسے اتنا محبوب بنائیں گے
کہ اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں 6 روزے کون سے مشکل ہیں؟ اس لیے ہر آدمی شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے، یہ آفر دی جا رہی ہے، میرے بندے تو پورا سال روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر تو 6 دن روزہ رکھے گا تو میں خدا تمہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب اس حوالے سے کچھ مسائل بھی سن لیجئے۔ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے اور وہ شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ یہ عمل جائز ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور گنتی پوری کی، اس نے تو پورے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، لہذا یہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شوال کے روزے رکھے۔ لیکن جو آدمی بیمار ہے، کسی عذر کی وجہ سے اس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے چھوڑے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے۔ مثلا بیمار تھا، مسافر تھا اور شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، لہذا اگر وہ رمضان المبارک کی پہلے قضا نہیں کرتا بلکہ شوال کے روزے رکھ لیتا ہے تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا کرے، بعد میں شوال کے روزے رکھے۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک کے چند روزے قضا کیے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شوال کے روزے بھی رکھوں اور قضا بھی کروں رمضان المبارک کے روزوں کی۔ اب وہ ایک تیر سے 2 شکار نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ رمضان المبارک کا قضا روزہ رکھے گا تو اس کے اندر شوال کا نفلی روزہ شامل نہیں ہوگا، بلکہ دونوں علیحدہ علیحدہ سے رکھنے ہوں گے۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان لگاتار روزے رکھے، بلکہ انسان جو ہے وہ ناغا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جائیں۔ انسان ناغا کر کے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے بعض حضرات کے نزدیک انسان لگاتار رکھے، لیکن اگر لگاتار نہیں رکھ سکتا تو بیچ بیچ میں ناغا بھی کر سکتا ہے۔ لوگوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، مختصراً ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ انسان یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پالنہار مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب ہم رب کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رب کا لفظ بہت مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھولنے کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین رب کا لفظ آیا۔ اللہ نے اخیر سورت کے اندر رب کا لفظ قل اعوذ برب الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یہ رب کا لفظ لانے میں راز کیا ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ماں کا نام ہے سلمہ، ماں کا نام ہے سلمہ مثلا، بیٹا ماں کو اماں نہیں کہتا، امی نہیں کہتا، اسے کہتا ہے سلمہ مجھے کھانے کو دو، مجھے پینے کو دو۔ ماں پرواہ نہیں کرتی، اسے مزہ نہیں آتا، دودھ تو وہ دے ہی دیتی ہے، کھانے کو دے ہی دیتی ہے، لیکن اسے مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت حقیقی پالنہار ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں اگر تم میرے رحمت کے دریا کے اندر، رحمت کے سمندر میں تم طغیانی لانا چاہتے ہو اور اس کو جوش دینا چاہتے ہو اور میری رحمتوں کا نزول کروانا چاہتے ہو تو مجھے رب کر کے پکارو، میں تمہاری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں گا۔
اللہ اکبر. گو کہ دوسری صفات بھی ہیں میرے رب کی. میں تمہیں دوں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے, لیکن اگر تم میری رحمت کو جو جوش دینا چاہتے ہو تو مجھے رب کر کے پکارو, میں تمہاری ہر جائز حاجات کو پورا کروں گا. اللہ اکبر. اس لیے لوگوں دنیا کے لیے عمل نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا ہے تو اپنے رب کے لیے کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن فتح ہوا تو آپ نے تمام مجاہدین کو یوں کہا کہ جتنا بھی مال غنیمت ہر آدمی کے پاس ہے میرے پاس لایا جائے. ہر آدمی نے مال غنیمت سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. ایک آدمی تھوڑی دیر میں حاضر ہوا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ہستہ حالی تھی اور پریشان ہاں تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, امیر نہیں تھا, صاحب ثروت نہیں تھا. اس نے رومال کے اندر ایک چیز ڈانپی ہوئی تھی, سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ امیر لشکر یہ ایک امانت تھی, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس رومال کو کھولا تو وہ وقت کے بادشاہ کا تاج تھا, اس میں ہیرے تھے, جواہرات تھے. حضرت سوچنے لگے کہ اس آدمی کی امانت اور اس کی دیانتداری پر میں آفرین کرتا ہوں. اگر یہ چاہتا تو اسے بیچ کر آسان زندگی بسر کر سکتا تھا. ابھی سوچ رہے تھے, وہ آدمی کہنے لگا کہ امیر لشکر آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھے اپنا نام تو بتا دو. اس نوجوان نے, اس خستہ حال انسان نے, اس غریب انسان نے, پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے انسان نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور کمر ادھر کر کے سعد بن ابی وقاص کی طرف کر کے کہتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ ذات میرا نام بھی جانتی ہے اور میرے باپ کو بھی جانتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر کا امیر بنایا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور خط کے اندر یوں لکھا کہ جب خط اے خالد بن ولید آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ امیر لشکر نہیں رہیں گے. اگر آپ چاہیں واپس آ جائیں, اگر آپ چاہیں تو یہاں عام سپاہی بن کے لڑتے رہیں. خالد بن ولید نے عام سپاہی بن کے لڑنا پسند کیا. کسی آدمی نے پوچھا کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ پہلے آپ امیر لشکر تھے, ابھی آپ عام سپاہی بن گئے ہیں. پہلے آپ کا عہدہ اونچا تھا, اب آپ کا عہدہ جو ہے وہ کم ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں امیر لشکر تھا اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا. جب میں عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا تھا اس کے اندر بھی اللہ کی رضا موجود تھی. تو لوگوں جو بھی عمل کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, میرے رب کی رضا, میرے رب کی خوشنودی اور میرے رب کی رضامندی سب سے بڑی ہے جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس حالت میں کھڑا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حور العين تناديني فدعي